اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ تعالیٰ جملہ امت مسلمہ کو ایسے بے شمار مقدس اللہ کی رحمتوں اور برکات سے بھرپور مہینے عطا فرمائے، ایسی بے شمار عیدیں نصیب فرمائے، اور پھر ان مقدس مہینوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے مجھے آپ جمیع احباب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے آپ کو پھر اس توبہ نصوح پر قائم و دائم رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ رمضان شریف کی ابتدا ہو چکی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ جمیع احباب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار بے شمار ایسے ماہ رمضان شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے قرآن مجید کی آیہ شریفہ کا مختصر سا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد از بیان کرنے مجھے بعد از سماعت فرمانے آپ جمیع احباب کو عمل بالخیر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں چند گزارشات اور مسائل آپ کی خدمت عالیہ میں نے عرض کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو چند بنیادی اور بہت اہم مسائل جو غور طلب ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ کے اندر رکھوں، عرض کروں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر آپ کو سمجھانا آسان فرما دے۔ آمین۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، علماء فقہا لکھتے ہیں الترغیب و ترہیب میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صاحب الترغیب و ترہیب نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کو ارشاد فرماتے ہیں، وجہ یہ بیان فرمائی انہوں نے کہ جب اللہ رب العزت نے پہلے نماز کا حکم ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے اس کی زکوٰۃ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی طبیعت کے مطابق کام کیا ہے، کملی والے کی شریعت کے مطابق کام نہیں کیا۔ نماز کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو ادا کر دیا، یا زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، نماز کو ادا کر دیا، نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی اسی لائق کتاب کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر کامل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی دین اسلام کو اپنے وجود پر مکمل نافذ فرما لو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حکم پر عمل کر لیا دوسرے حکم کو چھوڑ دیا، اور جو کام آسان لگا اسے کر لیا، جو کام تھوڑا اوکھا لگا اسے چھوڑ دیا۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، میں نے اور آپ نے جملہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ہے تو الف سے لے کر یا تک عمل کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ جمیع احباب کو دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل فرما دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، زکوٰۃ کے مسائل میں عرض کر رہا تھا، یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا گزشتہ جمعہ۔ ایک مسئلہ جو سونے کے بارے میں ہے، اور وہ مسئلہ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے خواتین کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک دستور ہے، عام رواج ہے، روایت ہے کہ گھر کی زکوٰۃ گھر کا سربراہ ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر گھر میں بھی اس میں داخل ہوں، یعنی میں بھی خارج ہوں، میرے سمیت ہمارے جو گھر کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو صدقات ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، وہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جو گھر کا سربراہ ہوگا وہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو، کہ اگر خاوند کے پاس یا خاوند کے ملک میں 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو اور مالک خاوند ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو، اور اس پر سال کا عرصہ بھی گزرا ہوا ہو یا اتنی اماؤنٹ ہو اور سال کا عرصہ اس میں گزرا ہوا ہو، لیکن میں بات کر رہا ہوں خالص سونے کی۔ مرد کے پاس 7.5 تولہ سونا اس کی ملک میں ہے، اس کی بیوی کا نہیں، خاوند کا ہے۔ خاوند اپنی زکوٰۃ اس پر خود ادا کرے گا۔ لیکن اگر اسی طرح کسی کی زوجہ کے پاس، کسی کی زوجہ کے ملک میں 7.5 تولہ سونا ہے یا 52 تولہ چاندی ہے، اور اس پر سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں، جو خواتین کے قبضے میں سونا ہوتا ہے، جو ان کی ملک میں سونا ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سونے کی زکوٰۃ بھی ہمارا خاوند ہی ادا کرے گا۔ تو مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جو سونا یا چاندی کسی کی زوجہ کی ملک میں ہو، سال کا عرصہ گزر چکا ہو، اس کی زکوٰۃ بھی وہی خاتون ہی ادا کرے گی۔ اس کی زکوٰۃ اس کا خاوند ادا نہیں کرے گا۔ اب اسی میں بہت سے مسائل ہیں۔ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ حضرت یہ جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا ہے، ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ ہمارا تو کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں، نہ ہم کماتی ہیں، نہ ہم کوئی جاب کرتے ہیں، نہ ہمارا کوئی کاروبار ہے الگ بیوی کا میرا، نہ ہمارے پاس کتنے مسائل ہیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کر نہیں سکتے۔ ہماری زکوٰۃ کو ہمارا خاوند ادا کرے گا، ہمارے سر کا سائیں۔ تو امام الانبیاء کی غلاموں عرض یہ ہے، وہ عورت سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی، یا سادہ سا ایک فارمولہ یاد کر لیں، وہ عورت اتنا سونا رکھے گی جتنے سونے پر زکوٰۃ بنتی نہ،
دیکھیں نا 7.5 تولہ سونے پہ زکات بنتی ہے نا، سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد، تو وہ آدھا تولہ بیچ لے جا اس کو استعمال کر لے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کچھ والدین ایسے ہیں، کیونکہ ظاہر ہر بندے کے پاس اتنا مال تو ہے نہیں، اب جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، اب انہوں نے جوانی میں ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تو والدین کیا کرتے ہیں، خاص طور پر والدہ، جو ان کا اپنا سونا ہوتا ہے، جو ان کو ملا ہوتا ہے اپنی شادی پر، نکاح کے موقع پر، جو اس کے والدین نے انہیں اسے دیا ہوتا ہے، 10 تولے 15 تولے، ایسی بھی آج بھی خواتین ہیں جن کے پاس 15-20 تولہ سونا موجود ہے، جو ہماری پرانی خواتین ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ سونا اپنی 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کے نام کر دیتی ہیں کہ جب ہماری ان بیٹیوں کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا، تو میں یہ سونا اپنی بیٹیوں کو دے دوں گی۔ اب اس مسئلے میں آپ نے ذرا غور فرمانا ہے کہ حکم کیا ہے زکوٰۃ کا۔ اس مسئلہ میں زکوٰۃ کا حکم شرع یہ ہے کہ اگر والدین نے سونا 2 بیٹیوں کو دے دیا، ان کے حوالے کر دیا، ہینڈ اوور کر دیا، ان کی ملک میں دے دیا ہے، اور ان کو وہ سونا دے کر ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، سونا دے کر ان کو بیٹیوں کو مالک بنا دیا ہے، اب وہ زکوٰۃ ان کی بیٹیاں ادا کریں گی، ٹھیک ہے، اب وہ زکوٰۃ بیٹیاں ادا کریں گی۔ لیکن اگر صرف نام میں رکھا ہوا ہے، نہ والدین نے بیٹیوں سے بات کی ہے یا خالی بات کی ہے لیکن سونا ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا، سونا ان کی قبضے میں ہے، ان کی ملک میں ہے، تو نہ ہی ان کو بتایا اس بات کا کہ یہ سونا اتنا تمہارا ہے، اتنا تمہارا ہے، اتنا تمہارا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ والدین پر ادا کرنا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح امام الانبیاء کی مطابق کچھ لوگ نہ ہوتے ہیں بڑے سیانے، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، بندے نے مسئلہ پوچھا موبائل پہ کہ جناب میرے پاس 9 تولہ سونا ہے، میرے پاس کتنا سونا ہے؟ 9 تولہ، تو میں نے کہا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، اچھا نہیں 2 تولہ کھوٹ ہے، 7 تولے ہو گئے، اگر 2 تولہ کچھ کھوٹ پہ ہے، میں نے جناب بے شک 2 تولہ کھوٹ ہو یا 4 تولہ کھوٹ ہو، آپ نے زکوٰۃ 9 تولے کے حساب سے ادا کرنی ہے، تسی ای کرو یا پی کرو، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے 9 تولہ کے حساب سے۔ بہرحال تو مانتا کیا نہ کرتا، بہرحال ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں کہ جس بندے نے زکوٰۃ نہیں دینی اس نے نہیں دینی، یہ اس کا اپنے اعمال ہے، اپنا اس کا عمل ہے، ہمارا کام ہے دین اسلام کا پیغام پہنچا دینا، سبحان اللہ، عمل کروانا ہمارا کام نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی رقم بہت زیادہ اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں، تو آپ جانتے ہیں کہ بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں جب رمضان شریف ہو، اگر کسی کے اکاؤنٹ میں بینک میں 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، تو وہ بینک والے علماء اسلامیہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہمارے بینک والے، یہ سارے مفتیان کرام ہیں، تو لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اگر بینک والے آپ کی زکوٰۃ کاٹ لیں، آپ کو زکوٰۃ پھر بھی دوبارہ ادا کرنا پڑے گی اپنے ہاتھوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ
ادا کرنے کے لیے مالک بننا ضروری ہے۔ میں زکوٰۃ تب ادا کروں گا جب میں اپنے مال کا مالک حقیقی ہوں اور وہ مال میرے قبضے میں ہو۔ اب جو میرا پیسہ پڑا ہے یا کسی کا پیسہ پڑا ہے اکاؤنٹ میں، کروڑوں روپے پڑے ہیں، اب وہ میری اجازت کے بغیر زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، مجھے کیا پتا وہ زکوٰۃ کا استعمال کہاں کریں گے۔ اس لیے حکم شرع یہ ہے، اگر بالفرض اس بات کو مان بھی لیں کہ بینک والے جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ شرعاً جائز ہے، حالانکہ ناجائز ہے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں اگر میری زکوٰۃ کٹی ہے 20 لاکھ روپے بینک والوں نے کاٹ لیا، تو اب مجھے یہ بتائیں میرے جو غریب بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، وہ کہاں جائیں گے؟ زکوٰۃ میری کاٹ دی بینک والوں نے اور بھائی میرا بھوک سے مر رہا، اب میں کیا کہوں بھائی صاحب کے خدمت عالی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو دین اسلام کی دعا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ایک مسئلہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا زیر بحث رہتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو نہ دی جائے یا کس کو دی جائے۔ ہمارے ملک میں بڑے افسوس کی بات ہے، بہت سے ایسے اللہ کے لوگ موجود ہیں جو لوگوں میں غرباء میں راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں اور پیسے بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن اگر یقین فرمائیں بندے ہیں 20 لینے والے، ان میں 2% حقدار ہوتے ہیں، جو عموماً ایک بات دیکھی گئی ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے، باقی جو ہے نا 18% وہ غیر مستحق ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا حضرت امام اہل سنت سے لکھا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ میں نے ایک بندے کو یہ مسئلہ بتایا تو میں اس بندے کی یہ کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اگر یہ لفظ جوگی کیڑی کتاب میں لکھی ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے جناب، اس کا نام ہے فتاوی اہل سنت، اس میں ٹوٹل زکوٰۃ کے مسائل درج ہیں، تقریباً اس میں 400 مسائل درج ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، اور سادھو بچے انہیں سوال کرنا بھی حرام ہے، انہیں دینا بھی حرام ہے۔ ہمیں کیا پتا یہ بندے مستحق ہیں یا غیر مستحق ہیں، اس لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں جو بندہ مستحق ہوگا وہ کبھی کسی کی منتیں نہیں کرے گا، وہ بندہ مر جائے گا لیکن کسی کی منتیں نہیں کرے گا۔ یہاں ہم نے دیکھا جناب اکثر لوگ خواتین داڑھی کو ہاتھ لگائیں گے، گوڑیاں کو ہاتھ لگائیں گے، اسی غریب ایسے لوگوں کو جو بندہ دیتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن شرع انہیں دینا حرام ہے، کیونکہ دین اسلام نے سوال کرنے کا انداز بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ اگر شرعی فقیر ہیں تو سوال کرنے کا انداز بھی دین اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ سوال اس انداز سے کرو کہ تمہاری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے کا انداز بھی سکھایا ہے دین اسلام نے، اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا وہ حضرت انہی کی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال کرے منہ بنا کر میں غریب ہوں
دیکھیں میری امداد اس انداز کو دین اسلام نے حرام فرمایا ہے. سوال کرو لیکن سوالی بن کر سوال کرو. اس لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال صحیح جگہوں پر پہنچائے. بہت سے مسائل ہیں. اسی طرح جو بندہ مانگنے والا ہے بھکاری اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں بھیک مانگنا ہی حرام ہے. تو جب بھیک مانگنا حرام ہے تو اس بھکاری کو زکوٰۃ دینا بدرجہ اولا حرام ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ پھر زکوٰۃ دے کس کو؟ تو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ بندہ تھوڑی سی تحقیق کر لے. یہ جو بھکاری ہیں پھرنے والے مانگنے والے چوکی ان کو اگر کوئی بندہ پھر بھی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل لے گی، وہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا کام ہے جو دین اسلام کا جو پیغام تھا مسئلہ تھا آپ تک پہنچا دیا ہے. اگر آپ مال ان کو دیں گے تو ہر خاندان میں یقین فرمائیں ایسے ایک دو بندے ضرور ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے سامنے بڑے بن ٹھن کے رہتے ہیں لیکن وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے. سبحان اللہ. ایسے بندے ہوتے ہیں جو بظاہر جناب انہوں نے کپڑا بڑا مہنگا پہن رکھا ہوتا ہے، جوتی ہر ٹائم نش بش، لیکن اب ان کے اندر کے حالات کیا ہیں یہ رب جانتا ہے. اور ہم ان کو دیتے کیوں نہیں؟ اس لیے وہ مانگتے ہیں. اس لیے دین اسلام نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، خود خود ہی جا کے تحقیق کرتے رہو اور تحقیق کوشش کرو رات کے اندھیرے میں ہو، اور وہ تحقیق تمہارے اور رب کے درمیان راز رہنا چاہیے. اور یقین فرمائے جب کوئی بندہ تحقیق فرما کر کسی کو حق دیتا ہے تو وہ دینے کا بندے کو مزہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ یار میرا مال صحیح جگہ لگا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ اگر کوئی بندہ دین کا طالب علم ہے کیا دینی طالب علم زکوٰۃ کا سوال کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. علماء فرماتے ہیں سوال کے بارے میں کہ اگر بندہ دین کا طالب علم ہو اور وہ شریف فقیر بھی ہو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن پھر اس طالب علم پہ لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم دین اسلام پر ہی خرچ کرے. یہ جناب کے مال لے کے آئی فون لے لے، اگر وہ اس طرح کرے گا وہ حرام کام کرے گا، گناہ گار ہوگا. اس کے لیے پھر جہاں جو اصول لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی دین کا طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ کتابوں میں کرے گا. کتابیں بڑی مہنگی ہیں تو آپ اس کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں. جو وہ کتاب مانگ رہا ہے کہ حدیث پاک کی کتاب ہے، تفسیر ہے، اس سے آپ جناب نام لکھوا لیں، کتاب لے کر اس کے گھر پہنچوا دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے نا کتابیں دینی اتنی سستی کوئی نہیں ہے. یہ جس کتاب سے میں آپ کو مسئلہ پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کی قیمت ہے 36,000 فتاوی ندوی سے. کتنی ہے بولیے؟ 36,000. اب مجھے بتائیں یہ کتاب کون لے گا؟ خریدے گا کون؟ 22 دیتے ہیں، 33 دیتے ہیں. یہ بندہ وہی خریدے گا جناب جو جس کے پاس بڑا مال ہوگا یا اسباب ہوں گے یا اس کے ساتھ چند مخلص لوگ ہوں گے. ورنہ ہمارے ملک میں دین کی
کتاب تفسیر حدیث یہ خریدنا بڑا اوکھا کام ہے ایک امام کے لیے، چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ پیر ہو۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا 3-4 بندے مل کر ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، آیا وہ کسی غریب کو مکان بنا کر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ 4-5 بندے ہیں یا 10 بندے ہیں یا 20 بندے ہیں، انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا 50 لاکھ 60 لاکھ، وہ پیسہ اکٹھا کر کے اپنے خاندان کا کوئی غریب ہے اس کو اگر مکان بنا کر دے دیں تعمیر کروا کر، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی ایسے بندے کو مکان بنا کر دیتے ہیں جو حقیقی معنوں میں شریف فقیر تھا، اس کے بعد نہ اپنا مکان ہے نہ جائیداد ہے نہ زمین ہے، یہاں بھی مسئلہ یاد رکھیں اگر کسی بندے کے پاس زمین ہو لیکن وہ رہتا ہو کرائے کے مکان میں، اسے مکان بنا کر دینا جائز نہیں ہے، اسے مکان بنا کر دینا زکوٰۃ کی رقم سے جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زمین کو بیچ کر مکان بنائے۔ کیوں؟ دین اسلام چاہتا ہے جناب بندے کی عزت نفس برقرار رہے، بجائے اس کے وہ زکوٰۃ کا سوال کرے کسی کے سامنے، اس سے بہتر اور افضل کام یہ ہے وہ اپنی زمین کو بیچ کر اپنا مکان تعمیر کرے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ معاشرے میں ایک باوقار بندے کی حیثیت سے زندگی گزار سکے گا، اور نہ ہی کوئی بندہ زندگی میں اسے یہ کہہ سکے گا کہ یار تم دیکھو جناب جنہوں نے مکان بنا ہوا ہے مکان میں رکھنا۔ اسی طرح یاد رکھیں مسجد پر زکوٰۃ کی رقم لگانا ناجائز ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی بندے کا علاج کروا دے یا میڈیسن لے کے دے دے تو شرعاً ایسا کرنا جائز ہے، بشرطے کہ جس کا آپ علاج کروا رہے ہو وہ بندہ شریف فقیر ہو۔ جس طرح یہ ہمارے یہاں تھا نا ہیلتھ کارڈ کا سسٹم مسئلہ تھا، اب پتہ نہیں آیا نہیں، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں میری انکم ہو مہینے کی 50 لاکھ 10 لاکھ ہو 20 لاکھ ہو، لیکن میں علاج کرواؤں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، کیا میں یہ کام ٹھیک کروں گا یا غلط کروں گا؟ بولیے غلط کیوں ہے؟ کیوں یہ حق تھا غرباء مساکین کا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقراء کا حق تھا مساکین کا حق تھا، میں نے ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب میں جناب اگر میرے پاس پیسہ اتنا ہے مال اسباب اتنے ہیں تو مجھے پھر اللہ اپنے پیسوں سے اپنی جیب سے مال خرچ کر کے علاج کروانا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے کہ میری بیٹی کی شادی ہے مجھے زکوٰۃ دو، اسے زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ بولیے ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ یہ میں مسئلہ آپ بتا رہا ہوں شرم، باقی جو معاملات ہم نے کھولے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں شادی کرنا بیٹے کی بیٹی کی دونوں کی اوکھا کام ہے، اور ہم نے خود اس کام کو اوکھا کر رکھا ہے۔ دین اسلام کے اندر سب سے اگر کوئی سوکھا کام ہے وہ نکاح کرنا سوکھا ہے، جو آج سب سے اوکھا ترین ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ سوال کرے جناب میری بیٹی شادی ہے زکوٰۃ دے، اسے زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ کہے کہ جناب فرنیچر خریدنا ہے، فلاں سامان خریدنا ہے، ٹی وی خریدنا ہے، ایل سی ڈی خریدنی ہے، ڈش خریدنی ہے، صوفے خریدنے ہیں، یہ کام ان
چیزوں کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے ہی نہیں، شرعاً نکاح کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ اگر کوئی بندہ صحیح فقیر ہے وہ آ کر یہ عرض کرے کسی کو کہ جناب میری بیٹی کی شادی ہے تو میں نے جو مہمان بلائے ہیں انہیں کھانا کھلانا ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ کی رقم سے اسے دی جا سکتی ہے، کیونکہ کھانا کھلانا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ولیمہ اسی طرح جو بیٹی والے کھانا کھلاتے ہیں، ولیمہ بھی سنت رسول ہے، اور خاندان والوں میں سے چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، جو بھی آ کے کھانا کھائے گا سنت رسول کا ثواب پائے گا، کھانا کھلایا ہے۔ اس صورت میں اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی دین اسلام فرماتا ہے کہ اس انداز سے دینا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، لوگوں سے چھپا کر اور خاندان والوں سے چھپا کر، خاص طور پر خاندان والے جو ہوتے ہیں، کیونکہ خاندان والے جناب بعد میں بندے کا جینا آرام کر دیتے ہیں کہ تم نے جناب اپنی بیٹی کی کو شادی کی روٹی کھلائی ہے وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اس طرح کے کام لوگوں سے چھپا کر اور خاندان والوں سے بدرجہ اولا چھپا کر کرنے ہیں، تاکہ اس بندے کی کسی موڑ پر زندگی میں کوئی بندہ اسے کوئی بات نہ سنائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، عزت نفس مجروح ہو۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔